السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سامعین محترم، ایک بہت اہم سوال ہے۔ اکثر ساتھی یہ بات پوچھتے ہیں، جیسے ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو بہت سارے وہ حضرات جو صاحب نصاب ہیں، یا ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا نقدی ہے، یا پھر دوسرے معاملات ہیں جس کی مد میں ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، تو اس موقع کے اوپر بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور ہم کسی کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی صدقہ کسی کو دے رہے ہیں، تو آیا کیا اس شخص کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ بھائی یہ صدقے کے پیسے ہیں، یہ خیرات کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ بات اس کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ تمام دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ سن لیں اور دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، ان کو بھی یہ بتلائیں تاکہ وہ بھی اس چیز سے آگاہ ہو جائیں کہ کہیں وہ یہ غلطی تو نہیں کر رہے جو ایک سنگین قسم کی غلطی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کو صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، آپ اس کو شریعت نے آپ کو اس بات کا بالکل پابند نہیں کیا کہ آپ اس کو جا کر یہ بتلائیں کہ بھائی جان یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میرے اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالی ہے، میں نے اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالی ہے، چاندی کی زکوٰۃ نکالی ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، یا یہ میرے صدقے کے پیسے ہیں، یہ خیرات کے پیسے ہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ آپ جب اس کو یہ بات کہتے ہیں جا کر، تو آپ جناب اس کے عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کر دیتے ہیں، زمین دوز کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس غریب جو مسکین انسان ہے، جو غریب انسان ہے، جو حقدار انسان ہے، اس کے سامنے آپ کے دل کے اندر یہ بڑائی بھی پیدا ہو سکتی ہے، یہ تکبر پیدا ہو سکتا ہے، غرور پیدا ہو سکتا ہے کہ تو غریب ہے، مسکین ہے، دیکھ میں صاحب استطاعت ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں زکوٰۃ بانٹنے والا ہوں، یہ پیسے تو لے لے میرے زکوٰۃ کے پیسے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیچارہ جب تک آپ کے سامنے آتا رہے گا، آپ کا سامنا کرے گا، وہ آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھ نہیں سکے گا، اس کی آنکھ اس کو شرمندہ کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کھاتا پیٹ کا شرماتی آنکھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، بزرگ بھائی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، ایک قسم ان لوگوں کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ وہ جب اللہ کے راستے میں کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرتا ہے، تو وہ صدقہ خیرات اس انداز کے اندر کرتا ہے کہ ایک دائیں ہاتھ سے وہ صدقہ دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا کسی کو۔ اور پھر جو شخص اس انداز کے اندر صدقہ کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہیں چلتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے خوش نصیب شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو پیارے بھائی، برادر، دوست، جب آپ نے اس کو صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ اس کو صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ تھوڑے سے پیسے ہیں،
یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے تحفہ ہے، بچوں کے لیے اس کے کپڑے لے جائیں، گھر کے لیے اس کا راشن لے جائیں، عید اچھی ہو جائے گی آپ کی۔ یا کبھی بھی ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں، اکثر لوگ رمضان مبارک کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ زیادہ وہ ثواب حاصل کر سکیں۔ جب بھی آپ دیتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی کہیں بھی صدقہ خیرات کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس کو یہ بات بتانی ضروری نہیں کہ بھائی یہ میری زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ شاید شریعت کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی حکم ہو، تو میرے بھائیوں شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ شریعت کا یہی اصول ہے، یہی حکم ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جب آپ نے دل کے اندر وہ ارادہ کر لیا ہے، آپ نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، آپ پیسے دینے کے لیے نکل گئے ہیں، پیسے دینے کا ارادہ آپ نے کر لیا ہے، آپ کی وہ زکوٰۃ آپ کی طرف سے ادا ہوگی ہے۔ وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ آگے جس کو دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا بالکل ضروری نہیں ہے، اس کو شرمندہ کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ بعض قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، شعبدہ باز قسم کے لوگ جو ہیں، شوخی قسم کے لوگ جو ہیں، جن کے پاس نئی نئی دولت آئی ہوتی ہے، جن کے اندر دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اس دولت کے بلبوتے پر حقیر سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے اپنے سامنے جو ہے وہ کہتے ہیں، جس کو نا کانا کرنے کے لیے ان کو پیسے یہ بتا کر دیتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آج لے لیں، آئندہ سال بھی آ جائے کرو میرے گھر میں، زکوٰۃ تقسیم کرتا ہوں، میں صدقات تقسیم کرتا ہوں، میں زکوٰۃ کے پیسوں کا راشن تقسیم کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کسی ایسے فرعون کو اتنی دولت نہ دے کہ جس کے گھمنڈ سے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست ہی نہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ اس مسئلے سے آگاہ کریں، یہ ان کو بھی بتلائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ بہت اہم مسائل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔